اللہ کے رسول سے پیار کرنے والوں، ہر انسان خوشبو کا شوقین ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھی خوشبو وہ استعمال کرے۔ جب ہم عطر کی دکان پر جاتے ہیں تو جا کر بڑھیا سے بڑھیا عطر دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا سا عطر ہمیں ملے، ہم اس کو استعمال کریں۔ ہر انسان خوشبو کا شوقین ہے۔ میں کہتا ہوں آپ عطر لگا کر اپنے آپ کو مہکانا چاہتے ہو، بلکہ اپنا کردار ایسا بنا لو کہ آپ کے اندر سے جو آپ کے کردار کی خوشبو آئے تو ہر انسان کہے واقعی یہ نبی کا ماننے والا ہے، واقعی یہ نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ اپنے اندر کردار ایسا بناؤ۔ ہر انسان خوشبو کا شوقین ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے زمین پر تشریف لے کر آئے؟ اچھا یہ خوشبو جو ہم مشک لگاتے ہیں، یہ خوشبو آئی کہاں سے؟ مشک ہر انسان کو پسند ہے، اس لیے کہ اس کی خوشبو بہت پیاری ہوتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ مشک استعمال کرے، ہر انسان مشک کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اچھا اتنی پیاری خوشبو یہ آئی کہاں سے؟ اور یہ خوشبو زیادہ تر ہرن کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ خوشبو ہرن کے اندر پائی جاتی ہے، ہرن کی ناک میں پائی جاتی ہے۔ تو یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ ہرن کے اندر، ایک جانور کے اندر جو جنگل میں رہتا ہے، گھاس کھاتا ہے، پھوس کھاتا ہے، اس جانور کے اندر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب جنت سے زمین پر بھیجا، آپ جنت سے جب زمین پر تشریف لے کر آئے تو ہوا کیا؟ جب جنگل میں آپ تشریف لے کر آئے تو جانوروں کو جب پتہ چلا اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی جنت سے زمین پر تشریف لے کر آئے ہیں، تو تمام جانور آپ کی زیارت کرنے آتے تھے، تمام جانور آپ کو دیکھنے آتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خوبصورت پیشانی، خوبصورت گیسو، خوبصورت رخسار، خوبصورت لب مبارک، آپ کے دندان مبارک جانور دیکھنے آتے تھے، آپ کی زیارت کرنے آتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک ہرن کا گروہ یعنی کہ ایک ہرن کا گروپ تشریف لے کر آیا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ جب تشریف لے کر آیا، آنے کے بعد سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جانور بڑا پیارا لگا، ہرن بڑا پیارا جانور لگنے کے بعد آپ نے اپنا مقدس رحمت بھرا ہاتھ ان کی پشت پر پھیرا۔ جب اپنا رحمت بھرا ہاتھ ان کی پشت پر پھیرا، ان کے اوپر رکھا، ان کے جسم پر رکھا، ان کے بدن پر رکھا، تو آپ کے ہاتھ کی برکت یہ تھی کہ اس کے اندر اللہ پاک نے نافع مشک پیدا فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر مشک پیدا فرما دیا، اور جب وہ ہرن اسی حالت میں اپنے گھر واپس گیا، اپنے قوم کے لوگوں کے پاس گیا، اپنے گروہ کے پاس گیا، تو اس ہرن کے سامنے جو دوسرے ہرن تھے، دوسرے ہرنوں کا جو گروپ تھا، انہوں نے دیکھا اتنی خوشبو اس کے اندر سے۔ ابھی یہ گیا تھا ہرن، ابھی تو کوئی خوشبو نہیں تھی، جب یہ گیا تھا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا، اتنی خوشبو اس کے اندر کہاں سے آئی؟ جب انہوں نے یہ دیکھا اور ہرن کو پاس بلایا، بلانے کے بعد کہا تمہارے اندر اتنی خوشبو کہاں سے آئی؟ ابھی تو تمہارے اندر بالکل خوشبو نہیں تھی، جب تم چرنے گئے تھے، چگنے گئے تھے، جنگل میں گئے تھے، ابھی خوشبو کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے ارشاد فرمایا کہ میرے اندر خوشبو گھاس چرنے سے نہیں آئی، میرے اندر خوشبو کوئی چیز کھانے سے نہیں آئی۔ تو ان لوگوں نے کہا بتاؤ پھر خوشبو آئی کہاں سے؟ تو اس نے بتایا میرے اندر خوشبو آئی ہے کہ ایک شخص ہے جو جنت سے اللہ کا پیغمبر زمین پر تشریف لے کر آیا ہے، وہ اللہ کا نبی ہے، اس نے ہماری پشت پر ہاتھ پھیرا ہے، ہم اس کی زیارت کرنے گئے تھے، ہم اس کو دیکھنے گئے تھے، اس نے اپنا رحمت بھرا ہاتھ ہماری پشت پر رکھا، ہمارے جسم پر رکھا، ہماری پیٹھ پر رکھا۔ اس کے ہاتھ کی برکت ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر خوشبو پیدا فرما دی ہے، اللہ نے ہمارے اندر مشک پیدا فرما دی ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو کہا ٹھیک ہے ہم بھی جائیں گے، خوشبو لے کر آئیں گے۔ ان کا گروہ بھی گیا دوسرا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ جب ان کا گروہ گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا، اور ہاتھ بھی رکھا تو ان کے اندر خوشبو نہیں آئی۔ جب یہ واپس آ گئے، واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنے گروہ سے آ کر کہا جس کے اندر خوشبو آ رہی تھی، کہا تمہارے اوپر ہاتھ رکھا، ہمارے اندر تمہارے اندر خوشبو آئی، تمہارے اندر اللہ نے مشک پیدا فرما دیا، ہمارے اندر خوشبو کیوں نہیں آئی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا بات ایسی ہے کہ ہمارے اوپر ہاتھ رکھے تو خوشبو نہ آئے، تمہارے اوپر ہاتھ رکھے تو خوشبو آ جائے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس ہرن نے کہا تھا کہ ہم جب گئے تھے تو ہم صرف زیارت کے لیے گئے تھے، ہم جب گئے تھے تو صرف زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا۔ ہم بس زیارت کرنے جاتے، اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی ہے، زیارت کریں گے، دل کو سکون ملے گا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، ہم زیارت کی نیت سے گئے تھے۔ اور تم زیارت کی نیت سے نہیں بلکہ تم مشک لینے کی نیت سے گئے تھے،
تم صرف خوشبو لینے کی نیت سے گئے تھے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ تمہارے اندر خوشبو پیدا نہیں ہوئی۔ اگر تم بھی زیارت کی نیت سے جاتے، تم بھی دل سے دیدار کرنے کی نیت سے جاتے، تو اللہ کا پیغمبر تمہیں بھی کچھ نہ کچھ انعام عطا فرماتا، اللہ کا پیغمبر تمہیں بھی کچھ نہ کچھ عطا فرماتا۔ تو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو دلوں کو صاف کر کے جاؤ، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو ذہنوں کو صاف کر کے جاؤ، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ تو نیت درست کر کے جاؤ۔ اگر تمہاری نیت درست ہوگی تو تم جا کر نہیں بھی مانگو گے، اللہ پاک وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ تمہارے دل میں ہوگا، ابھی زبان پر بعد میں آئے گا، اللہ پاک اس کو قبول پہلے فرمائے گا۔ تو اپنی زندگیوں کا یہ ٹائٹل بناؤ، اپنی زندگیوں کا یہ طریقہ بناؤ کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ، علماء کی بارگاہ میں جاؤ، مزارات پر حاضری دو، تو دلوں کو صاف رکھو، دلوں کو درست رکھو، نیتوں کو صاف رکھو، اللہ تمہاری زندگیوں کو صاف کر دے گا۔ جس طریقے سے وہ ہرن جو پہلے زیارت کرنے گیا تھا تو اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی عطا سے اس کے اندر مشک پیدا فرما دی، ہاتھ رکھا تو خوشبو آ گئی، اور دوسرا گیا تھا زیارت کی نیت سے نہیں، صرف لینے کی نیت سے گیا تھا، بس اس کی نیت اچھی نہیں تھی، اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اپنی زندگیوں کا بھی ٹائٹل یہ بناؤ۔